حقیقی مشکل آئے گی جو ذات تب سینے سے لگائے گی وہی لجپال کہلائے گی. اور حقیقی مشکل کب آئے گی؟ پڑھے اللہ کا قرآن، سورہ الشعراء ہے 19واں پارہ 88 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب حقیقی مشکل آ جائے گی تب نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی. پڑھے سورہ عبس 30واں پارہ 34 نمبر آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں باپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اولاد اپنے فکر میں ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی ماں پھینک کے بھاگے. حالانکہ ماں کے جذبات ساری اولاد میں سے اس بچے کے لیے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے ماں جو گود میں ہوتا ہے. مگر پڑھے سورہ حج ہے آیت نمبر 2 ہے، فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی ماں پھینک کے بھاگی. جب قیامت کا منظر دیکھے گی بلکہ ماں کہے گی مولا اگر میری اولاد کو جہنم میں پھینکنے پر میں بچتی ہوں اسے پھینک دے مجھے بچا. سورہ معارج ہے 29واں پارہ ہے 11 نمبر آیت. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. بھائی کہے گا مولا میرے بھائی کو پھینک دوزخ میں مجھے بچا. خاوند کہے گا مولا میری بیوی کو پھینک مجھے بچا. ماں باپ کہیں گے مولا ہماری اولاد کو پھینک ہمیں بچا. ابراہیم خلیل جیسا نبی بھی کہے گا لا اسألک اليوم الا نفسی. مولا آج میں اپنے بیٹے اسماعیل کا نام بھی نہیں لیتا بس میری جان. جناب عیسیٰ کہیں گے مولا میں اپنی ماں مریم کا ذکر بھی نہیں کرتا لا اسألک اليوم الا نفسی، بس مولا میری جان. جب سبھی اپنی جان کی بات کریں گے وضحا کے چہرے والا آئے گا کہے گا لا اسألک اليوم لنفسی امتی امتی امتی. مولا میں تو اپنی بات ہی نہیں کرتا، میں تو اپنا نام ہی نہیں لیتا بس میری امت. نبی بھی اپنی بات کریں گے نفسی نفسی کریں گے. جیسا کریم آقا ہے وہ کسی نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سارے اپنی بات کریں گے. یہ کالے کمبل والا اپنی امت کی بات کرے. بروز محشر نبی بھی سارے پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. قدم قدم پر میرے نبی کا نیا ہی ظاہر کمال ہوگا. نہ ہوگا کوئی کسی کا حامی، نہ ہوگا کوئی کسی کا ساتھی. بنے گا محشر میں بے سہارا وہ آمنہ ہی کلال ہے. بات آپ کی ہو رہی ہے، آپ نہ بولیں تو مرضی ہے. ابھی تو آپ کی بات کریں. میاں محمد بوٹے نے لیا کیسا سنے ہے پیا بدے سندر ہونیاں ڈاٹیاں مشکلات پہاڑیاں نے. ایک کوٹھڑی ملے گی رہن بدلے جی دے نہ کوئی بوئے نہ باریاں نے. جب وہ خزاں نے جبر وچوال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار ہلاریاں نے.
جڑے ترستے سن دن رات دیتے نہیں اج انہاں دی باریاں ماریاں نے، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نے۔ محمد بوٹے ہے جھوٹا ہے جگ سارا، سچیاں کملی والے دیا یاری ہے۔ آقا ہر لمحہ امت کی بات کریں، سارے اپنی بات کریں گے، یہ فتوحا کے چہرے والا امت کی بات، امتی امتی امتی۔ اور یہ نہیں کہ وہی پہ اٹھائیں مواہب الدنیا بالمنح المحمدیہ، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 70 ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب آقا کی ولادت ہوئی سر سجدے میں ہے، لب ہل رہے ہیں، میں نے کان قریب کر کے سنا تو آواز آ رہی ہے رب حولی امتی، مولا میری امت میرے حوالے کر۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں وہ خوش نصیب بندہ ہوں جو حضور کی تظہیر کے وقت لحد مبارک میں اترا، کفن مبارک کی دریا ڈھیلی کر رہا تھا، میں نے دیکھا آقا کے لب ہل رہے تھے، کان لگا کے سنا آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ بس کہانی ختم ہو گئی۔ اٹھائیں امام خفاجی کی نسیم الریاض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ آقا فرماتے اذا مت لا ازال انادی فی قبری امتی امتی امتی، فرمایا جب میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا بغیر وقفے کے لگاتار قیامت تک کہتا رہے گا امتی امتی امتی۔ جیڑا امتی یہ بولے تو صحیح یار، یہی بات روکنی گئی۔ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، جبریل سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اپنے روضہ تھر سے نکلوں گا، جبریل حاضر ہوگا ملائک کو لے کے، آقا فرمائیں گے ما ھذا الیوم، جبریل یہ کون سا دن ہے؟ جبریل کہے گا ھذا یوم القیامہ، آقا یہ قیامت کا دن ہے۔ نہیں پوچھیں گے جبریل بتاؤ میرے حسن کا کیا بنا، نہیں پوچھیں گے بتاؤ میرے حسین کا کیا بنا، نہیں پوچھیں گے بتاؤ میرے شہزادے قاسم و ابراہیم کا کیا بنا، ایک ہی سوال کریں گے ما فعل اللہ بامتی، جبریل بتاؤ اللہ نے میری امت کے ساتھ کیا سنا۔ یاد امت کی، بس نہیں آگے چلیں۔ کتاب ہے المستدرک الصحیحین امام حاکم نیسابوری کی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، حدیث طیبہ نمبر 220 ہے۔ آقا فرماتے ہیں نبی پاک کا فرمان ہے یودع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقی منبری ناجلس علیہ قائما بین یدی ربی منتصبا فیقول اللہ تعالی ما تريد یا محمد فاقول یا رب امتی 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 فیقول اللہ تعالی الیوم یومک والامر امرک ما تريد ان اسرا بامتک یا محمد کما کان علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں نبیوں کے لیے میدان محشر میں منبر سجا دیے جائیں گے، یجلسون علیہا، ہر نبی منبر پہ جلوہ گر ہو جائے گا، یبقی منبری، میرا منبر خالی رہے گا، لا اجلس علیہ، میں اپنے منبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ آقا کیا کریں گے؟ فرمایا قائما بین یدی ربی منتصبا، میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا، فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا ما تريد یا محمد، محبوب کیا چاہتے ہو؟ فاقول یا رب امتی، میں کہوں گا مولا میری امت، میری امت۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا الیوم یومک والامر امرک ما تريد ان اسرا بامتک یا محمد۔ سونا آج کا دن تیرا دن ہے، والامر امرک، آج تیرا ہی حکم چلنا ہے، ما تريد ان اسرا بامتک
محبوب تو آپ بتا ہم تیری امت کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آقا چاہتے تو بیٹھ جاتے جیسے باقی انبیاء بیٹھی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ فراز ہو جاتے، پر نہیں، یاد امت کی ہے اور میں بات کروں گا امت کی، حالانکہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اٹھائے قرآن، پڑھے سورہ دعا 5 نمبر آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے وعدہ کیا محبوب میں اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے۔ اچھا قرآن میں وعدہ کیا، بس اٹھائے مسلم شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے، حدیث طیبہ نمبر 499 ہے۔ آقا کریم امت کی یاد میں وہ دیے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیک، جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے پوچھو محبوب کیوں روتی ہے، اللہ تو جانتا ہے کیوں آقا کے چشمان نبوت سے آنسو بہے۔ اللہ نے فرمایا فاسألہ ما یبکیک فقل لہ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، محبوب غم زدہ نہ ہو، ہم تیری امت کے بارے میں تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے راضی کر دیں گے۔ اب قرآن میں وعدہ ہو گئے کہ تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ راضی کر دیں گے، جبریل کو بھیج کے وعدہ کر لیا، ناراض نہیں ہونے دیں گے، راضی کریں گے۔ اب اٹھائے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 1022 ہے۔ آقا فرماتے لا ارد واحد من امتی فی النار، میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا، میں راضی تب ہوگا جب سارے امتی جنت میں چلے جائے۔ کیا وعدہ ہوا؟ وعدہ سوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فکس نہیں کیا کہ محبوب اتنا دوں گا یا اتنا دوں گا، اس قدر دوں گا یا اس قدر دوں گا، محبوب کی رضا پہ بات چھوڑی۔ ادھر دیکھیں، جب مال فکس ہونا تو پھر دینے والے کی اور لینے والے کی دونوں کی نظر مال پہ ہوتی۔ میری طرف توجہ کرنی ہے، مال فکس ہو تو نظر۔ ایک علامہ صاحب چلے، مسجد بن رہی تھی، سیٹھ صاحب سے ملے، کہا حضرت جی ہماری مسجد بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی آ جائیے گا کارخانے، 50,000 دوں گا۔ اگلے دن حضرت صاحب چلے گئے، سیٹھ صاحب نے منشی سے کہا 50,000 لاؤ، منشی لانے لگا، اب گر رہا ہے کہ 50 ہو کہیں 51 نہ چلے جائے، 1000 میرے پلے پڑ جائے گا۔ سیٹھ نے کہا 50 دینا ہے، منشی گر رہا ہے، 1 2 3 4 گر رہا ہے، 50 نظر مال پہ ہے۔ سیٹھ صاحب نے لیا، گر رہے ہیں کہ منشی نے 50 ہی دیا ہے، نظر مال پہ ہے۔ حضرت صاحب نے لیا ہے، گرنے لگے، نظر مال پہ، کہیں 49 نہ ہو، 1000 میرے پلے نہ پڑ جائے۔ اب مولوی صاحب لے کے گر رہے ہیں، نظر مال پہ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب مال فکس ہو نظر مال پہ ہوتی ہے۔ اگلے دن مولوی صاحب ایک اور سیٹھ صاحب کو ملے، انہوں نے کہا حضرت آ جائیے گا، اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگلے دن گئے سیٹھ صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی آ جائیے ہمیں۔ حضرت کو سامنے بٹھایا، مال کا تھیلا یہاں رکھا، ہاتھ ڈالا، لیجیے قبول کیجیے۔ حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھا، اچھا اور چاہیے؟ ابھی جتنی مطلوبہ مقدار پوری نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں اور دیتا ہوں۔ ہاتھ ڈالا اور دیا، نظر حضرت کے چہرے پہ، ہاتھ ڈالا اور دیا، دیتے جا رہے ہیں۔
شیخ صاحب ولی صاحب کا چہرہ تک رہے ہیں، جب دیتے جا رہے ہیں نظر چہرے پہ ہے، جب حضرت مسکرا دیے شیخ صاحب سمجھ گئے جتنا چاہیے تھا مل گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب مال فکس ہو نظر مال پہ ہوتی ہے، جب فکس نہ ہو نظر لینے والے کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فکس نہیں کیا کہ محبوب اتنا دوں گا یا اتنا دوں گا، یار کے راضی ہونے تک کی بات کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ قدرت مال پہ نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے جمال پہ ہے۔ جب تک راضی نہیں ہو جاتے محبوب میں عطا کرتا جاؤں۔ اور مزے کی بات یہ ہے اگر اللہ نے فکس نہیں کیا، آپ کے اور میرے جانور مالوں کی والی آقا نے بھی فکس نہیں پڑھے۔ سننے ابن ماجہ صفحہ نمبر 465 حدیث طیبہ نمبر 4311 آقا فرماتے ہیں خیرت بین ان یدخل نصف امۃ الجنہ وبین شفاعتی فاخترت شفاعة لأنها عم وأقصى أترونها للمتقين ولكنها للمذنبين الخطائين أو كما قال۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 آپشن دیے کہ محبوب چاہو تو اپنی آدھی امت بغیر حساب کے جنت لے جائے، چاہو تو شفاعت کا درجہ قبول کرو۔ آقا فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا آپشن قبول نہیں کیا، فاخترت الشفاعہ میں نے شفاعت کو قبول کیا۔ آقا کیوں؟ اگر آدھی امت والا قبول کرتے بغیر حساب کے جنت تو سربا تو گھاٹے کا نہ تھا۔ فرمایا اگر میں آدھی امت والا قبول کرتا میں آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جا رہا ہوتا، پچھلی آدھی میں سے میرا کوئی غلام اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ میں ابھی تو آپ کا میلاد کرتا رہا ہوں مجھے بھی لے جائیے۔ آقا فرماتے پھر میں کچھ کر نہ سکتا کیونکہ مجھ سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا غلام تڑپتا رہ جاتا۔ میں نے آدھا قبول اس لیے نہیں کیا۔ آقا پھر فرمایا فاخترت الشفاعہ میں نے شفاعت کو قبول کیا۔ آقا کیوں؟ فرمایا ہو جن دے بارے میرا دل کرتا جاوے گا شفاعت کرتا جاوے گا جنت آقا پھر کتنوں کو بخشوا دیں گے؟ آپ جو کہتے ہیں میں جس کے بارے میں جی چاہے گا کتنوں کو بخشوا دیں گے؟ اٹھائیں موجم اوسط امام طبرانی کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 230 ہے، حدیث طیبہ نمبر 5307۔ آقا فرماتے انی لا اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مطر۔ تمہاری روح زمین پہ اتنے درخت نہیں ہیں، تمہاری روح زمین پہ اتنے پہاڑوں کے پتھر نہیں ہیں، تمہاری زمین پر اتنے مٹی کے ٹھیلے نہیں ہیں، میں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ خیال امت کا اور جو ہے جی یاد امت کی ہے۔ اور اٹھائے مشکات المصابیح جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 196 ہے، اور حدیث طیبہ نمبر 2116 ہے، اور سر قلم کرواؤں گا ذرا حوالہ غلط دیتے۔ آقا کریم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ او کما قال۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک سپیشل دعا کا کوٹا دیا، نبی کی تو ہر دعائی قبول ہے پر ہر نبی کو کہا ایک ایک دعا ایسی دیتا ہوں جب مانگو گے میں قبول کروں گا۔ آقا فرماتے ہر نبی نے وہ دعا مانگنے میں جلدی کر لی، میں نے ابھی تک نہیں مانگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب مانگیں گے؟ فرمایا وہ جو دعا جو اللہ رد نہیں کرے گا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگ لیں۔
چاہتے تو طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، چاہتے تو اپنی ذات کے لیے مانگ لیتے، کیسے کیسے حالات گزرے، چاہے تو مانگ لیتے۔ شیخ ابی طالب میں دیکھ لیں کیسا حال ہے اور حالات کیسے ہیں، چاہے تو مانگ لیتے۔ اور یاد امت کی ہے، بچہ سمجھ لیں، یاد امت کی ہے۔ اے میلاد کر، میلاد نبی کو یاد کر، جس نے ہر لمحہ یاد رکھا اسے یاد کر۔ کسی نے کہا کر کے ذکر میلاد تے آقا دا، دل نو شاد نہ کریے تے کی کریے، جنہیں ہر ویلے رکھیا یاد سانو وہ یاد نہ کریے تے کی کریے۔ وہ جنہیں ہے برباد نام دل میں جے آباد نہ کریے تے کی کریے۔ اساں سارے دیوانے حضور نے آجے میلاد نہ کریے تے کی۔ حق نہیں ادا ہو سکتا حضور کے ایک لمحہ کے یاد کرنے، لیکن یاد کا بدلہ یاد ہی بنتا ہے۔ کیسے شفاعت کریں گے؟ حضور جو فرماتے میں شفاعت کروں گا، کیسے کریں گے؟ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 675 ہے، حدیث طیبہ نمبر 7510۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن سارے نبیوں کی بارگاہوں میں امتیں جائیں گی، ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جناب عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، اور بخشش چاہتے ہو جی سونا، جی بخشش چاہتے ہو تو مڑ آمنہ دے نال بھی باننا چاہتے۔ آقا فرماتے میں کہوں گا آ جاؤ، انا لہا، شفاعت کا سہرا اللہ نے میرے ماتھے سجایا۔ فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سار اٹھائیے، ساتھ مانگیے تو عطا دیا جائے گا، اور کہیے قسمہ لک سنی جائے گی۔ اشفا شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا فرماتے میں عرض کروں گا مولا میرے جو امتی اپنے عملوں کی وجہ سے جہنم میں ہے ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ پتہ کیا فرمائے گا، فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِّنْ ایمان۔ بخاری جلد 2 صفحہ 675، حدیث طیبہ نمبر 7510 پر۔ محبوب خود جا اور جا کے نکال کے لیا جہنم سے اپنے غلاموں کو جن کے دل میں دانے کے برابر ایمان ہے۔ کریم آقا فرمایا صاحب پہلے کفاف فلی میں جاؤں گا، جا کے نکال کے لیا، ثم اخر له ساجدا، پھر سارے سجدے میں رکھوں۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہے، ان کا کون والی والے سے؟ اللہ فرمائے گا فَانْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَرْدَلَةٍ مِّنْ ایمان۔ محبوب جاؤ جا کے نکال کے لے آئے غلاموں کو جن کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان۔ I would like to invite your kind attention۔ میں آپ کی توجہ کا پورا طالب ہوں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ہر بار اللہ یہ کیوں فرماتا ہے کہ محبوب فانطلق فاخرج من النار، خود جا کے نکال کے لا؟ اگر وہ کریم یہ فرما دے کہ محبوب تو نے کہہ دیا ہم نکال دیں گے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ جو وعدہ کر لے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر اللہ یہ فرما دے کہ محبوب تو نے کہہ دیا ہم نکال دیں گے، مقصد مصطفیٰ پھر بھی پورا ہے، انہیں نکالنا ہی مقصد ہے نا، اللہ نکال لے یا خود نکال لے۔ میری بات سنیں میری، ابھی مجھے ٹشو کی ضرورت تھی، میں نے حضرت سے کہا مجھے ضرورت ٹشو کی تھی، حاجت تھی، اگر میں خود اٹھا لیتا یا حضرت نے دیا، مقصد تو پورا ہو گیا بلا تمثیل۔ اگر اللہ نکال دے ان لوگوں کو جو دو نسلیں ہیں، مقصد تو حضور کا پھر بھی پورا، انہیں نکالنا ہی مقصد ہے۔ اگر اللہ یہ فرما دے محبوب تو نے کہہ دیا ہم نے نکال دیے، تو نے کہہ دیا ہم نکال دیں گے، مقصد پھر بھی پورا ہے۔ مگر ہر بار رب کائنات یہ کیوں فرماتا ہے فانطلق فاخرج من النار، فانطلق فاخرج من النار، خود جا کے نکال کے لا؟ وجہ یہ ہے منشاء خدا بندی، جو میں جملہ دینے لگا وہ آپ کھڑے ہو کے بھی بات دیں تو اس کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ مقصد مصطفیٰ ہے نکالنا، اگر اللہ کہے میں نے نکال دیے، مقصد پھر بھی پورا ہے۔ ہر بار رب یہ کی فرماتا ہے محبوب خود جا کے نکال کے لا۔ منشاء خدا بندی یہ ہے کہ محبوب اگر میں نکال لوں تو اب جو جہنم سے نکل کے جنت میں آئے ان میں کوئی سمجھے گا شاید میرا حساب کتاب پورا ہو گیا ہوگا اس لیے رب نے نکال دیا، کوئی یہ گمان کرے گا کہ شاید میرے قیام کی مدت پوری ہو گئی اس لیے رب نے نکال دیا، کوئی یہ سمجھے گا کہ شاید رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اس لیے رب نے نکال دیا۔ محبوب نکالوں تیری خاطر اور انہیں پتا بھی نہ چلے، اس لیے خود جا کے جہنم سے نکالتا جا، جنت میں ڈالتا جا، تاکہ آپ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے انہیں پتا چل جائے ہمیں خدا نے نہیں نکالا، مدینے والے مصطفیٰ نے نکالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے خود جا نکالتا جا، جنت میں ڈالتا جا۔ میں نکالوں گا تو کوئی کچھ گمان کرے گا، کوئی کچھ، نکالنا تو تیرے کہنے پہ تیری خاطر ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے، انہیں پتا بھی نہ چلے کہ تیری خاطر نکالنا ہے۔ خود نکال، جنت میں ڈال، آپ جو نکل کے آئے انہیں پتا چل جائے خدا نے نہیں نکالا، ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے نکالا۔ آقا فرماتے فانطلقوا فافعلوا، میں جاؤں گا جا کے نکال کے لیے، ثم خروا له ساجدا، پھر سر سجدے میں رکھو۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ کیا چاہتا؟ یہ ابھی وہی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 675 حدیث پاک کا نمبر 7510 وہی چل رہی ہے۔ میں کوئی فیس بک پہ نہیں پڑھ کے آیا کوئی آج کا نیا کوئی تحریر نہیں، بخاری شریف پر۔ آقا فرماتے پھر سر سجدے میں رکھوں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب آپ، میں کہوں گا مولا کچھ ایسے بھی ہے جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم ایمان، اور کا کون والی وارث ہے؟ اللہ فرمائے گا فانطلق فاخرج من النار من کان فی قلبہ ادنیٰ
مسکال ضرورت میں خردلت من ایمان، محبوب پھر خود جا ایک چکر اور لگا، نکال کے لیا جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان۔ آقا فرماتے میں جاؤں گا، اچھا اللہ یہ نہیں کہے گا محبوب جانے لگے، جی آپ جی مولا ٹھہرو نا، یہ ایک جنت کا سرما ہے، یہ آنکھ میں لگوا لو، یا یہ آئی ڈراپ ہے نظر تیز کرنے کے لیے۔ مولا کیوں؟ کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل گوشت میں ہے، گوشت پسلیوں میں ہے، پسلیاں پھر گوشت میں ہے، گوشت کے اوپر پھر جلد کا پردہ ہے، اتنے پردوں میں، جلد کے پردے میں گوشت، گوشت کے پردے میں پسلیاں، پسلیوں کے پردے میں گوشت، گوشت کے پردے میں دل، دل کے پردے میں ایمان۔ محبوب کیسے پتا چلے گا اتنے پردوں میں ایمان کہ کس کے دل میں دانے کے برابر، کس کے رائی کے دانے کی، کس کے دل میں کم؟ یہ جنت کا سرما لگوا لو تاکہ نظر تیز ہو جائے، آپ کو نظر آ جائے۔ اللہ نہیں فرمائے گا کہے تب اگر نبی کی آنکھ سے کچھ چھپاؤ۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے ادھر تو سارے بھی نظر تیز ہونی، سورہ کاف پڑھیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہر بندے کی نگاہ سے پردے اٹھا دیں گے، اور ہم کہیں گے بندے آج تیری نظر تیز ہے۔ قیامت کے دن پردے ہر نگاہ سے اٹھ جائیں گی، ہر نظر تیز ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس دن تو سبھی کی تیز ہوگی، اس لیے نبی کی بھی تیز ہوگی، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا لوگوں کی نگاہوں سے پردے قیامت کے دن اٹھیں گے۔ آمنہ کے لال کی نظر سے پردہ اللہ نے دنیا میں اٹھا دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیا دلیل ہے؟ کنز المال شریف ہے، جلد 11 ہے، صفحہ 205 ہے، حدیث پاک نمبر 31,968 ہے۔ سر قلم کرواؤ گا حوالہ غلط ہو تو آقا نے فرمایا ان اللہ قد رفع الدنیا وانا انظر الیہا والا ما هو قائل فیہا الی یوم القیامۃ وانظر قانظر الی قبر حاضرین۔ آقا نے فرمایا میری نگاہ سے اللہ نے سارے پردے اسی دنیا میں اٹھا دیے، میں ساری کائنات کو جو ہو چکا وما ہوا قائل الی یوم القیامہ، جو قیامت تک دنیا میں ہونا ہے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا۔ قیامت کے دن دلوں کی ہر کوئی جانے، لیکن وہ میرا مصطفیٰ وہ اس دنیا میں ہر ایک کے دل کی جانے۔ کیا خبر کیا ہے کنز المال؟ اور بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 125 ہے، حدیث طیبہ نمبر 418۔ آقا نے فرمایا حل ترن قبلتی ہاہنا واللہ ما یخفی علیک رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری او کما قال۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، میرا رخ قبلہ کی طرف ہے اور تم پیچھے کھڑے ہو۔ حل ترن قبلتی ہاہنا واللہ ما یخفی علیک رکوعکم ولا خشوعکم۔ اللہ کی قسم ہے مجھ مصطفیٰ کی نگاہ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارے دلوں میں خوف خدا چھپا ہوا ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، اور اللہ کی قسم جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نظر مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ۔ ما یخفی علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں، نہ میری نگاہ سے تمہارے دلوں کا خشیت الہیہ چھپی ہے۔
نبی اسی دنیا میں ہر ایک کے دل کی جانتا ہے. اور بچہ کھانا کھانے لگتا ہے، ماں جی پتر کھلو گا، ماں جی کیوں پتر بسم اللہ پڑھ، ماں جی کیوں پتر شیطان شامل ہو جائے گا، ماں جی کیوں انہوں پتا ہے تو نہیں پڑھی، ماں جی میں تو پڑھی وہ پتر کھا، ماں جی ہوں جانتا ہے تو یہ دل چ پڑھی. میں آنا شیطان نو اینا علم کہہ دیتا ہے فلانے نے دل چ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نہیں رہنا فلانے نے دل وچ بھی نہیں پڑھی، میں رل جانا کنے کنے اینا علم دیتا ہے تو آخو گے اللہ نے. میں آنا شیطان رب کا سجن ہے تو دشمن ہے تو آخو گے دشمن ہے. میں میرا عقل کر جس رب نے اپنے دشمن کو اینا علم دیتا ہے کہ وہ دلا دیا جانتا ہے، جس رب نے اپنے دشمن کو اینا علم عطا کیتا ہے اس رب نے اپنے یار میں کیوں علم عطا کیا ہے. یار نبی تو نبی ہے نا، اس نبی کا نام جت جت کے جیڑا ولی رب دے قرب خاص تے ہری کا ناز چاہ جائے. بخاری جلد 490 حدیث طیبہ نمبر 6502. آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے فَقُلْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت مجھ خدا کی ہوتی ہے. اس کی شرح کی ہے صاحب تفسیر کبیر امام فخر رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 588. اور ہے اعزاز سارا نور جلالی میں ہے تعالیٰ بشر اللہ القریب والبعید. میں تو ولی کی نگاہ میں رب کا دل آ جائے، ولی نزدیک بھی دیکھ لیتا ہے دور بھی دیکھ لیتا ہے. اس کی شرح کی ہے دیوبند مطلع فکر کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، اس کے پیر امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ ضیاء القلوب صفحہ نمبر 82. بولتے اما کو تبرات الامست کے صفات تشریح ازالت اب ہے ظاہر میں شرم اور صفات حق مار بے ظاہر میں آئے پنچ بے بھی آنا زندارہ نجلہ بھی کردان زندارہ مگر دیلن بگلی بدلے ہیں مگر شنون بگلی بدلے ہیں مگر دیلن پر سلام ہے مگر شنون بگلی بدلے ہیں وعلا حاضر کیا سرات کی صفات ہے. وہ کہتا ہے جب ولی اللہ کے قرب خاص میں آ جائے پھر ولی تنہا آنکھ سے نہیں دیکھتا، میری نت بچنی بدل خود ولی کا سارا بدل ہی آنکھ بن جاتا. چہرہ آگے کو ہے وہ پیچھے سال سے دیکھ لیتا. جیدہ نام جب جب کے ولی دی آنکھ میں کمال ملے نام دارے مصطفیٰ دی آنکھ مبارک عالم کی. اللہ نہیں کہے گا کہ یہ سرما ڈلوا لوں. آقا فرماتے ہیں فن تلے کو فاس والوں میں جاؤں گا، جا کے نکال کے لے آؤں گا. آخری بات اس کو میں کرنے لگا، پہلے جاؤں گا جن کے دل میں دانے کے برابر ایمان ان کو لے آؤں گا، پھر جاؤں گا جن کے دل میں بھائی کے دانے کے برابر ان کو لے آؤں گا، پھر جاؤں گا جن کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ان کو. فرماتی وہ جو جہنم کے گیٹ پہ گیٹ کیپر کھڑا ہوگا وہ دیکھے گا پہلے گئے اتنوں کو لے آئے، پھر گئے اتنوں کو لے آئے، پھر گئے جہنم سے اتنے امتیوں کو نکالنا ہے. آقا فرماتے اس سے رہا نہیں جائے گا، وہ بول پڑے گا. کہاں لکھا ہے؟ موجنوس جلد 3 صفحہ 447 حدیث طیبہ نمبر 2958. آقا فرماتے حتی ان مالکن خازن النار یقول ما ترکتا ارادہ بربکا من امتکا من نکبہ. جینے لہجے میں تاکہ ہر بندہ سمجھے. آقا فرماتے وہ جو جہنم کے گیٹ پہ گیٹ کیپر کھڑا ہوگا نا وہ کہے گا ما ترکتا لہذا بربکا من امتکا من نکبہ. سونیا تساں رب دے غضب واسطے اپنی امت وچوں ایک بھی دوزخ چ نہیں رہن دیتا، سارے کڈ کے بنائیں. ہن او تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ 42
کون مبارک لاغت لواحد امتی فی النار. آقا نے فرمایا میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا. راضی تب ہوگا جب سارے جنت میں چلے جائیں. نبی ملا تو نبیوں کا تاجدار, غوث ملا تو سارے نبیوں کا تاج. میں دوسرے موضوع کی طرف آ گیا. غوث ملا تو سارے غوث کا تاج تھا. جبھی نے فرمایا کبھی حاضر ہی ہمارا کبھی تجھے نہیں ملا. غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم زمانے کے ہر ولی کی گردن پہ. آپ نہیں آکھے کوڑوں نہیں آکھے. پڑھو عبد الرحمن جامی علیہ رحمت کہتے بس ایک تو چگولم شاہ غوث سکا نہیں نا محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ سرما قدمت جملہ نے حادت ربستند اللہ لقد آسا کرنا یلینا. عبد الرحمن جامی علیہ رحمت کہتے ہیں بس پھر تو چگولم شاہ غوث سکا نہیں نا. اور غوث آدم تیرے اوصاف میں کیا بیان کر سکتا ہوں. محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ نبی پاک کے آپ محبوب ہے. جناب حسن مجتبی کے بیٹے ہیں. آل حسینہ مولا حسین کی آل ہے. سارا قدمت دنیا نے حاکم ربستند زمانے کے ہر ولی نے آپ کے قدم کے نیچے گردن کی ہے. آپ کے قدم کو کندھے پہ لیا ہے. گفتند نعرہ لگایا ہے تاللہ لقد آسرک اللہ علینا. ساڈے موڈیاں تے پیر تساں آمدی مرضی نال نہیں رکھیا. غوث تیرا پیر ساڈے کندھیاں تے خود خدا نے. نبی ملا تو سارے نبیوں کا تاجدار. غوث ملا تو سارے ولیوں کا تاجدار. ولیوں سے کوئی بڑا یہ انعام ہے اللہ کا. کیونکہ ولی کا قرب دنیا میں بھی فیض دیتا ہے, قبر میں بھی فیض دیتا ہے, حشر میں بھی فیض دیتا ہے. گھبراتے نہیں گئے. دعویٰ میرا دلیل میں دینی تو سب بولو کا صبح. غوث فرماتے ہیں سب آباد القلوب حتی تاثیر اللہ کا قلب. میں دل والوں کے پاس بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے. غوث پاک کا فرمان لا بد لک من شیء حکیم عالم عامل یحدثک ویعلمک. میں جلسہ ہو کر فرمایا ولی کا ہونا پیر کا ہونا اب ضروری ہے. اور پیر کا فیض کیا ہے, ولی کا قرب فیض کیا دیتا ہے. دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی. دنیا میں کیا فیض ہے. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321 حدیث طیبہ نمبر 6549. کوئی حضور کا فرمان سنانے لگا. آقا فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بندہ چل پڑا اللہ کے ولی سے ملنے. اللہ نے فرشتے کو شکل انسانی میں بھیجا. وہ فرشتہ آ گیا سامنے, کہنے لگا حال اینا تریدو اینا تریدو, اور کدھر جا رہے ہو. تو وہ جو ولی سے ملنے جا رہا تھا اس نے کہا وہ سامنے ایک بستی ہے, اس بستی میں ایک ہستی ہے, اس ہستی پر رب کی رحمت برستی ہے. جبھی تو میری آنکھوں سے دیکھنے کو ترستی ہے. ولی سے ملنے جا رہا. فرشتے نے دوسرا سوال کیا. حضور کی حدیث ہے, مسلم جلد 2 صفحہ 321 حدیث شریف کا نمبر 6549. اینا تریدو کدھر جا رہے. پہلا سوال ولی سے ملنے. حالات علیہ نعمت. دوسرا سوال کیا کوئی سانجھا کاروبار ہے تیرا ولی کے ساتھ, کوئی مشترکہ کمپنی ہے, کوئی حساب کتاب کرنے جا رہا, کیا کرنے جا رہا ہے, وجہ کیا ہے جانے کی.
غیر انی احببتہ فی اللہ. اس بندے نے کہا کوئی غرض و غائب نہیں ہے, کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے, اس لیے جا رہا ہوں. وہ ولی جب بات کرتا ہے نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے, وہ گفتگو کرتا ہے میرے دل کا میل دھوتا, وہ بولتا ہے معصیت کی سیاہی اترتی ہے, اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے خدا یاد آتا. حضور کا فرمان ہے الا انبئکم بخیارکم, صحابہ درسان تواڈے چ جڑے بہتر نے اللہ دے ولی نے کون نے؟ قالوا بلا, جی یا رسول اللہ. اذا رأوا ذکر اللہ, فرمایا ولی کو جب دیکھو خدا یاد آ جائے, جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے اس میں اللہ کا نہیں کہا جائے. کہا میں دیکھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے. جب پوچھ لیا کدھر جا رہے ہو, کہا بنی سے ملنے. کیا کام ہے, کہا انی احببتہ فی اللہ, غیر انی احببتہ, اللہ کی رضا کے لیے. کدھر جا رہے ہو, کیا ارادہ ہے. جب جواب مل گئے اب حضور فرماتے اس فرشتے نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں, اعلیٰ رسول ربی کا, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں. اس آخر حالی بلی والے تیرے ہیں تو رب کے پیغام بھی ہونے لگے. کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک انی احبک کما تحبہ فی. یہ حدیث کے لفظ ہے, اب غور کرنا ترجمے میں. اللہ فرماتا ہے تو نے ہماری وجہ سے ہمارے ولی کو محبوب بنایا, ہم نے اپنے ولی کی وجہ سے تجھے اپنا محبوب بنایا. اللہ کے ولی کے قرب کا ایک فائدہ دنیا کا یہ ہے کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور غوث اعظم کا فرمان ہے اِنَّ یَدَیَّ عَلَىٰ مُرِیدِی کَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَمُوتُ مُرِیدِی إِلَّا عَلَى الْإِیمَانِ. کیونکہ غوث پاک کی گیارہویں ہے نا, فرماتے میرا یہ ہاتھ میرے ہر مرید پر یوں رہتا ہے جیسے اللہ کی زمین پہ رب کا آسمان رہتا ہے. اس کی گہرائی چیک کریں, کیوں زمین اور آسمان کی تشبیہ دی. اور جنہوں روگے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جیدے اتے آسمان نہ ہوئے. انہیں غوث کا کوئی مرید ایسا نہیں جیدے سر تے غوث پاک کا ہاتھ نہ, یا جنہیں ہر ویلے زمین کے اتے آسمان نہیں جائے, ایک لمحے واسطے بھی آسمان زمین تو پاس سے نہیں اٹھتا. یعنی ہر ویلے مرید کے سر تے غوث کا ہاتھ رہتا ہے, ایک لمحے واسطے بھی غوث پاک کا ہاتھ مرید کے سر تے پاس سے نہیں. وہ کا فائدہ کیے لا یموت مریدی الا علی الایمان, میرا مرید میرے ہاتھ کی برکت یہ ہے دنیا سے جائے گا بے ایمان نہیں جائے گا, ایمان کی دولت ساتھ لے کے جائے گا. دنیا میں ولی کے قرب کا فائدہ. چلو اگلی بات بتاؤ, قبر میں کیا فائدہ. فتاوی عزیزی جلد 1 صفحہ 248. آقا نے فرمایا فِلِي مَوْتَاكُمْ مَسْتَقَوْمًا صَالِحِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَزَّى مِنْ جَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَعَجَّى الْحَزْ اور کما قال. آقا نے فرمایا اپنے مردوں کو اللہ کے ولیوں کے قرب میں دفن کیا کرو. آقا کیوں؟ فرمایا ان المیت یتعزى من جار السوء كما يتعزى الحي. فرمایا جنہیں چیزیں گندے گرانٹی تو اذیت ملتی رہتی ہے, قبر کے گوانڈ کسے بد مذہب کی قبر ہوئی تو پھر عذاب دا حساب بڑھتا ہوئے گا. کہ اللہ نے ولی نے بنا کے کوئی قبر ہوئی جب رحمت ہوا ادھر چلے گی, فیصلہ
بھی کور کی ملتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. چلو میں اس پر ایک واقعہ بھی سنا دوں. اٹھائیں تفسیر روح القرآن 21واں پارہ ہے نا 21واں تفسیر روح القرآن کا صفحہ نمبر 213. اس پہ لکھا ہے ایک بندہ قبرستان میں پانی آ گیا بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی. لوگوں نے دیکھا میت کا کفن سیدھا سامنے نظر آ رہا. کتبہ پڑا گھر والوں کو بولا آپ کا فلاں ہاں اس کی قبر بیٹھ گئی. گھر والے آئے برا صاحب انہوں نے آ کی قبر دیکھی مٹی ہٹائی کفن نظر آ رہا تھا. کہا اس کو ٹھیک کرتے لیکن کیا دیکھتے 2 گلاب کے پھولوں کی ٹہنیاں جسم سے لپٹی ہوئی. 2 گلاب کے پھول یوں ناک کے قریب ہیں. اے یاد ہے نا سر بڑھاؤں گا گال نہ ہونے میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا منانے کا نہیں. نکالا دیکھا قبر کی حالت خراب ہے. کہا بھی یہاں نہیں کہیں اور دفن کرتے. پھیل گئے قبرستان میں. دور رکھنے کا کوئی ادھر آ جاؤ جگہ مل گئی. قبر کھود دی میت کو لٹانے لگی. لٹا دیا تو کیا دیکھتی 2 سانپ جسم سے لپٹے ہوئے ان کے پھن یوں ناک کے قریب. حیران ہو گئے کیا کریں. کہا بھی کسی علم والے سے پوچھ. کون علم والا؟ کسی نے کچھ کہا یار فلاں جگہ پہ اللہ کا کامل بندہ ہے اس سے پوچھ. گئے حضرت جی پہلے قبر میں دیکھا تھا 2 گلاب کے پھول ناک کے قریب 2 ٹہنیاں لپٹی ہوئی. پھر دفن کیا 2 سانپ ہیں ان کے پھن میں. کہا یہ بتاؤ جہاں پہلے دفن تھا قریب کسی ولی کا مزار تھا؟ کہا جی بالکل ہے. کہا لے گئے وہی دفن تھا. تفسیر روح البیان 21واں پارہ اور 21ویں پارے کی جلد ہے صفحہ نمبر 213. میں نے میرا خیال ہے کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں. لٹایا ادھر جا کے اسی قبر کو ٹھیک کیا. جب لٹا دیا وہی 2 گلاب کے پھولوں کی ٹہنیاں پھول دفن کر کے واپس اسی ولی کے پاس اللہ والے کی حضرت مسئلہ حل کر دے. ایسا وہ بھی پریشان ہو گئے. دوسری بار اگلی بات نہیں کیا وجہ ہے یہاں پھول وہاں صاحب یہاں پھر بھی. کہا بھائی بندہ گنہگار تھا اس کا عذاب تھا گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ولی کے مزار سے دور کیا. عذاب اصلی حالت میں آ گیا اور جب پھر قریب کیا ہے عذاب رحمت میں بدل گیا. سانپ پھولوں میں تبدیل ہو. اب آقا کا فرمان یاد ہے ضرور نیتاؤں کو مستقبل انسان ہی فرمایا اللہ کے ولی کے قرب میں دفن کرو مردوں. جو رحمت کی ہوا وہاں چلے گی اس کا فیض تمہاری قبر میں بھی پہنچتا ہے. ولی کا دنیا میں بھی فیض میں دلیل دے چکا. 2 دلیلیں. ولی کا قبر میں بھی فیض اللہ کے ولی کا حشر میں بھی فیض. دورو سنو جڑا دفاع شاہی کوئی نہیں. اور قلم بند میری جیب چ موبائل پیا. میں کل ہی یہ کلپ سنتا پیا تھا. وہ آتا ہے نبی پاک نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ تساں چاہو تے پردہ فرماؤ چاہو تے دنیا تے رہو
نبی پاک نے پردے کو پسند کیتا یعنی وصال نو میں ہوندا نا نبی پاک دے کول میں مشورہ دینا سی نہ جاؤ ایتھے ہی رہو یہ مطلب کل صحابہ نالوں وقت آپ جو آپ کو عقل مند سمجھتا ہے تو یہ بھی نال نبی پاک نالوں بھی اپنے آپ کو زیادہ مار دینا عقل مند سمجھتا ہے کہ حضور نے صحیح فیصلہ نہیں کرنا آیا میں مشورہ دینا سی صحیح فیصلے اور کچھ سوچا کرو کہ لوگ سننے جو ہے بھی ہاں چاہے آپ سویا تو اچھا یہ دین کی گلا کر دے پڑھو مسلم شریف 35 صفحہ جلد ایک نمبر 27 حضرت محمد بن سیرین آتے ہیں ایسا پہلو حدیث لے لیں گے صاحب جنہ بھی بیان کر دیں کلمہ وقات الفتنہ جب فتنہ آ گئے ایسا کوئی حدیث رہنا سی ایسا دے سے سمو لگا رجالہ کو اور ایک عالم ہے نا سبب پر سبب کہندے کو لئیے انہیں کہندے کو لئیے انہیں کہندے کو حدیث سنیے ایک بھی بد مذہب کا نہ آ جاتا سی ایسا حدیث ہی نہیں سنتے سا حدیث وہ بھی سنتے سا جنہیں سارے بیان کرنے والے سننے ہوتے سا تو ساتھ ڈائریکٹ نہیں سنتے پڑے جڑا بد مذہب میں گل مقام کی حشر وچ بھی فیض ولی دا کتنے لکھے مشکات المصابیح ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 439 حدیث طیبہ نمبر 4783 آقا فرماتے قیامت کے دن اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی اور میرے ولیوں کو چاہنے والوں کدھر ہو جدوں آواز آئے گی وہ ولیاں نو پیار کرنا رہے ہو کتھے ہو وہ کون بولے گا ہاں 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 اور سنی بولے مولا حکم اللہ کے نا حکم نہیں حکم زی دنیا میرے ولی نال پیار کیتا ہے منیا ہے آج حکم نہیں انعام دین دی باری ہے مولا کی انعام والا مشرق میں ہو آخر فی المغرب جس کو چاہتا ہے وہ مغرب میں ہے دنیا میں اتنی دوری ہے چلو انج کہہ لو یار چاہنے والا میاں ٹاؤن میں ہے جس کو چاہتا ہے وہ بغداد میں چاہنے والا بورے والا میں ہے جس کو چاہتا ہے وہ اجمیر میں ہے لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا میاں ٹاؤن والے کو اللہ تعالیٰ بغداد والے میراں دستگیر کے قدموں میں کھڑا کرتے وہ انج تک کے آکھے گا میں گناہگار بورے والے دے رہن والا یہ پیراں دا پیر دستگیر بغداد والا میں دے قدم اچکے میں آقا نے سارے مسئلے ہی حل کر دیتے اللہ فرمائے گا حاضر لذی کنتا تحبہ فیکیا جیڑا تو میری وجہ تو غوث پاک دے نال پیار کرتا زینا اسے پیار دا صدقہ ہے اساں آج تین گناہگار نو انہاں دے قدم اچ کھڑا مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505
حدیث طیبہ نمبر 5360. صفیں بن جائیں گی، دوزخیوں کی الگ، جنتیوں کی الگ. ایک جہنمی آگے بڑھے گا، کہے گا یا فلان و اما تعرفنی. ایک ولی کو کہے گا جنتی کو، جی آپ نے مجھے پہچانا؟ کون ہے تو؟ انا الذی سقیتک شربۃ، میں نے دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا. دوسرا آگے بڑھے گا، یا فلان و اما تعرفنی، حضرت جی مجھے پہچان، تو کون ہے؟ انا الذی وہبت لک وضوء، میں نے ایک بار آپ کو وضو کروایا. او مرید پیر نو وضو کراتا ہے، وضو کروا. کیا چاہتے ہو؟ ہم جہنمیوں میں، آپ جنتیوں میں. شفاعت نہیں کرتے. فیشفع لہ فیدخلہ الجنہ، آقا فرماتے ہیں وہ ولی ان کی شفاعت کرے گا. اس کے کہنے کی وجہ پہ سے وہ جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ولی کے کہنے پر اللہ انہیں جہنمیوں سے نکال کے جنت کی بہاریں عطا فرما دے. مگر بن ولی کا اور بن دل سے. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ. غیر کے نلکے میں نہ، غیر کے چنگل سے بچ. ولی کا بن اور تیرا چلنا بتائے کس پیر کا مرید ہے. تیرا اٹھنا بتائے پیر کی ادا تجھ میں نظر آئے. تو حق نہ کھائے کسی کا، پھر ہے مریدی کا حق. توجہ ہے کہ نہیں؟ نماز نہ چھوڑے، حق نہ کھائے، حرام نہ کمائے، جھوٹ نہ بولے. اوے پیڑا دے حق نہ کھا. پیر بڑا تگڑا ہے پر میرا عمل بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. تربیت کا پھر اولاد کی، جیسے پیر نے کہا ہے ولی کامل نے. اور یہ بھی میں اشارے پہ حکم پہ عمل ہے. توجہ، آقا نے فرمایا، حضور تشریف فرما ہے، سرکار نے بیٹھ کے حضور نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، دو انگلیاں کھڑی کی. آقا نے فرمایا انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. اشارہ بسببت والوسطی وفرج بینہما شیئا. نبی پاک نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا اشارہ کیا. دونوں انگلیوں میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے آقا نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں یوں ہوں گے یوں. محفل ختم ہو گئی. چند دن بعد کملی والا پھر تشریف فرما ہوا، پھر وہی ہاتھ کھڑا کیا، پھر وہی دو انگلیاں کھڑی کی، مگر آج یوں فاصلہ نہیں رکھا. ضم اصابعہ، انگلیاں ملا دی. اس دن موضوع تھا یتیم کو پالنے کا، آج موضوع اور ہے. فرمایا من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا. میں موضوع نہیں بدلتا ہوتا، میرا موضوع ایک ہی رہتا ہے. یہ جو میں دو تین باتیں کر رہا ہوں یہ حکم پہ کر رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اسلامی تربیت کی، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا اور میں یوں آئے. ادھر میرے وال توجہ کریں. جدوں واری آئی یتیم نو پالن والے دی، انگلیاں چ فاصلہ بھی تے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ جب جنت میں آئے گا تب میرے ساتھ یوں ہوگا. میدان معاشر میں میں نہیں اس کے ساتھ ہوں گا، وہ اکیلا ہوگا، خود بھگتے گا. پل صراط پہ میں نہیں اس کے ساتھ ہوں گا، وہ اکیلا گزرے گا. کیسے گزرنا ہے؟ میزان پہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا، وہ اکیلا اعمال تلوائے گا. کیسے تلوائے گا؟
जन्नत में जब पहुंच जाएगा फिर मेरे साथ यूं होगा। और आका ने फरमाया मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामती अना वहु वहा कज़ा। जो अपनी 2 बेटियों की सलामी तरबियत करेगा वो मैदान महशर में जब आएगा तो मैं उसके साथ यूं जुड़ के आऊंगा। अब पुल सरात जाने तो मैं जानू, अब मीजान जाने उसके अमल और मैं जानू, मैदान महशर की गर्मी जाने मैं जानू, 50,000 साल का अरसा जाने मैं जानू। मैं हर थां ते ओदे नाल। एक साहब भी खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां ना हो एक ही हो। आका ने फरमाया मैं उसके साथ भी हूं। वो लोग सन जिहड़े इस्लाम तो पहलो बच्चियां नूं जिंदा दफन कर देंदे सन, हुण रो के तरसदा पिया है काश दूजी भी हुंदी। नहीं समझे। सोने ने 2 बेटियां दा आख्या है, मेरी तो एक ही है। तड़प गया। इहो सन जिहड़े जिंदा दफन कर देंदे सन। कमली वाले दी तरबियत आए फैज है। हुण तरस के प्यादा सोने 2 नहीं इको ही है, की बनेगा? आका ने फरमाया जिंदी एक बेटी हुई मैं उहदे नाल इंज जुड़िया होवांगा। गल्लां बड़ियां ने, नुक्ते बड़े ने इहदे च। मैं सीधी गल ते नहीं। क्यों शान मिली ये बेटी? जिथे सारे जिंदा दफन करते सन उथे नबी पाक ने फरमाया जिथे जिदे कर धी जम पैंदी सी वो शर्म नाल डुबदा सी। उस माहौल विच कमली वाले ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी विलादत हुई। उस माहौल आका ने फरमाया फातिमा तो बिदअत मिन्नी। जिथे धी जम्मे ते सारे आंदे सन एक ही हो गया, उथे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। तवज्जो है जी? सुभान अल्लाह। ओए पुत्रा नु हक देण वालियो, पुत्र बाप मरे वास्ते दुआ करे ना ते रस्मी करदा है। रस्मी ते कदी धी नू वेखो जे मरे बाप वास्ते दुआ करदी ते रो रो के करदी। ओए बीवियां नू देण वालियो, किसे दी बीवी नहीं विखाउंदी किसे नू कि मेरे शौहर ने की दिता है, पांदी मेरा हक है। ते जे बिरा भैन नू कुछ देवे ना गवांढण नू दस दिए मेरे बिरा ने घल्ले। तवज्जो नहीं है? नबी पाक घर तशरीफ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारगाह रिसालत में या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हबशण बीबी आई, हबशण हबशी नस्ल की, साथ 2 बेटियां थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। भूख की वजह से उस बीबी का पेट अंदर को धंसा हुआ था। उसने सवाल किया, मैंने या रसूलल्लाह सारा घर छान मारा, कुछ ना मिला। मैंने कहा नबी का दरवाजा और खाली जाए। फिर मैंने सारे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, फिर मैंने सारे घर को तलाश किया। एक सूखी हुई खजूर मिल गई, छुहारा। आका मैंने उस बीबी को दिया, खुद भूखी थी मगर उसने उस छुहारे के 2 टुकड़े करके आधा उस बेटी को दिया, आधा उस बेटी को। मैं हैरान रह गई। खुद भूखी है, पेट धंसा हुआ है, खुद नहीं खाया, बेटियों को दिया। गल सुनिया जी? आका ने फरमाया, चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। आका ने फरमाया वो जो आधी आधी खजूर दी है ना बेटियों को, बेटियों का एहसास किया है ना, मैं देख रहा हूँ कल क़यामत के दिन इस बीबी को अमलों की वजह से जहन्नुम की तरफ फरिश्ते खींच रहे होंगे। यही दोनों बेटियां
उस बीबी और जहन्नुम के दरमियान दीवार बन जाएंगी। ये उसे जहन्नम नहीं जाने देंगी। जिस बेटी नू दियो अद्धी खजूर ते जियो दोज़ख ना जान देवे ते जिन्हों ओदा पूरा हक अदा करो जायदाद विचों, वो बेटी जहन्नम ते तुहाडे दरमियान किवें दीवार नहीं बनेगी। है ही बेटों का। और बाद बदबख्त ऐसे होते हैं कि बहन मर गई, 4 भाई हैं, अब बहन की औलाद ने तकाजा किया जी हमें हमारा हिस्सा दो, नहीं दिया, उन्होंने चारों पे केस कर दिया। अब ये चारों मिल के जाके अदालत में हल्फिया बयान देते हैं, कस्में उठा के कहते हैं असां ते जी 4 भरा, साडी भैन ही कोई नहीं। दुनिया की दौलत के लिए झूठे कुरान उठा के बहन से मुकर गए। और यार क्या कहूं, एक बंदा मदीना शरीफ में गया, 4 कुत्ते देखे मदीने, उसने कहा मदीना शरीफ के कुत्ते हैं, चलो मैं इनको कुछ हदिया पेश करता हूं। पराठा लिया, पराठा लेके यूं फेंका, कुत्ते खड़े रहे, रो पड़ा, इतना बदनसीब हो, मेरा हदिया मदीना शरीफ के कुत्तों ने कबूल नहीं किया। रो रहा था, एक बंदा गुजरा पास से, कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैं बदनसीब हूं, मैंने हदिया पेश करना चाहा मदीना शरीफ के कुत्तों को, उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। कहा कहां है? कहा वो पराठा पड़ा है। कहा यूं ना फेंक, 4 हिस्से करके फेंक। ये मदीने के कुत्ते हैं, किसी का हक नहीं खाते। ओए तू कट्ठा सिटे आए, कहता किन्ना हक के वाजे नहीं कीता, 4 हिस्से करके सट। ये मदीने दे कुत्ते ने किसी दा हक नहीं खाते। पाकिस्तान दे कुत्ते बिल्डिंगां खा जाते ने, पाकिस्तान दे कुत्ते सड़कां दियां सड़कां खा जाते, पाकिस्तान दे कुत्ते कई खंबियां दे खंबे ते ट्रांसफार्मर खा जाते ने। उस आख्या पाकिस्तान दे नहीं, ये मदीने दे कुत्ते। मेरे मुस्तफा के शहर का कुत्ता दूसरे कुत्ते का हिस्सा ना खाए और मैं अपनी बेटी का हिस्सा खा जाऊं, मैं अपनी बहन का हिस्सा खा जाऊं। वो जिंदा लड़कियों को दफन करते थे, मैं उसका हिस्सा दफन कर जाऊं तो मेरा कुछ ताल्लुक उनके साथ मिलता नजर आता है। होश के नाखून लेने हैं, वली कामिल का मुरीद बनना है तो अदा वली वाली नजर आनी चाहिए। हलाल खाना है, हराम से बचना है, झूठ से नफरत करनी है, पंजगाना नमाज अदा करनी है, मस्जिदों को आबाद करना है। क्या मामला बनाया है? हुसैनी होने का दावा भी है और मस्जिद खाली है। इश्क कातिल से भी मकतूल से भी हमदर्दी, तू भला किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगे। अल्लाह ताला हमें आमद मुस्तफ़ा के जश्न के साथ मकसद आमद मुस्तफ़ा को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।